ویلکم بیک ٹو گلدست ایپیسوڈ 37۔ تم ٹھیک ہو؟ زاویہ نے حویلی سے باہر آتے ہی زنین کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ زنین نے اپنی آنکھیں زاویار کی جانب سے پھیرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ اپنی آنکھوں میں آئی اداسی زاویار کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جا رہی ہے، زاویار نے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آگے کی زندگی کو آسان بنائے۔ زاویار نے اپنے پورے دل سے دعا دی۔ زاویار زنین کی بات سن کر حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا زنین اس سے آنیہ کو روکنے کا کہے گا، یا پھر سکندر کی برائی کرے گا، یا کچھ بھی مزاحمت اپنی جانب سے ضرور کرے گا، لیکن زنین نے زاویار کی سوچ کے برعکس جواب دے کر زاویار کو بالکل حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ زاویار نے بہت ہمت کر کے سوال کیا۔ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، لیکن تب جب وہ روتی ہے، دکھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا، زنین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنکھیں اس کی ابھی بھی نم تھی۔ شاید مجھے ان جذبات کا علم نہیں، تبھی میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن جو سب آج تک میں نے فلموں ڈراموں میں دیکھا ہے اس سے یہ سب بہت علیحدہ ہے۔ زاویار زنین کے برابر میں کھڑا ہو کر سامنے راستے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زاویار کی بات سن کر زنین نے مسکراتے ہوئے زاویار کو دیکھا۔ آپ کو لگا تھا میں چیخوں گا، چلاؤں گا، سکندر کے خلاف ثبوت لاؤں گا، سب سکندر سے آنیہ کو رہائی دلائیں گے، اور پھر… نہیں بھائی، حقیقت بہت منفرد ہوتی ہے۔ میرے دل میں آج تک ایسا کبھی خیال نہیں آیا، زنین مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میرا بھائی تو بہت سمجھدار ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا تھا تم کسی چیز کو لے کر سیریس نہیں ہو۔ ہر وقت مذاق مستی کرنے والے لڑکے سے کوئی اور کیا امید لگاتا۔ زاویار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ شاید یہ مسکراہٹ فخر کی تھی جو وہ اپنے بھائی کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ شاید دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ لگتا ہے ڈاکٹر نے صحیح کر دیا، دماغ پہلے ہلا ہوا تھا، زنین نے اپنے روایتی انداز میں مذاق کیا۔ زنین کی بات سنتے ہی زاویار کا دل بھر آیا۔ اتنے دکھ میں بھی وہ اس قدر خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ زاویار جانتا تھا زنین کی آنکھیں سب بتا رہی تھی، ہر ایک دکھ کو چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی۔ زاویار نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ کچھ بھی دیکھ سکتا تھا، ایک شوخ مرد کو یوں خود کو ٹوٹنے سے بچاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، مرد بھی وہ جسے اس نے باپ بن کر پالا تھا۔ آپ نے کہا آپ نے ان جذبات کو محسوس نہیں کیا، ایسا نہیں کہیں بھائی، خود کو موقع دیں بھائی، زندگی جئیں، خوش رہیں، اللہ نے اتنا اچھا ساتھی آپ کو عطا کیا ہے، اس کی اس طرح بے قدری نہ کریں۔ زنین زاویار کے گلے لگ کر اسے سمجھانے لگا۔ بس بس ٹھیک ہے، مجھے مت سمجھاؤ، اندر چلو، زاویار نے اپنی آنکھیں صاف کرتے زنین سے الگ ہوتے ہوئے کہا، اور زنین کا ہاتھ پکڑ کر اسے لال حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ شاید وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دروازے پر ان دونوں کو سکندر اور آنیہ ملے۔ سکندر نے آنیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ زنین نے ایک نظر اس منظر کو دیکھا اور اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ زاویار بھی سکندر کو خدا حافظ کہہ کر آنیہ سے ملا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے ایک اور موقع دینے کا شکریہ، سکندر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی آنیہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سکندر کے اس اچانک عمل پر آنیہ ایک پل کے لیے گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ کچھ بھی تھا، کیسا بھی تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اسے حق تھا۔ ماضی میں جو بھی ہوا اس کے لیے تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن آگے اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو پھر ساتھ مشکل ہوگا۔ میں بھی سکون چاہتی ہوں، عزت چاہتی ہوں، اگر تم مجھے وہ سب دو گے تو یقین کرو میں کبھی علیحدگی کی بات نہیں کروں گی، آنیہ نے بنا تاثر دیے کہا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یقین کرو جو کچھ بھی ماضی میں ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا، سکندر نے منہ موڑ کر بیٹھی آنیہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں سکندر اور آنیہ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے تھے۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ سکندر نے جیسے ہی کھولا، آنیہ کو کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ پورا اپارٹمنٹ ہی مٹی اور گرد میں اٹا ہوا تھا۔ آنیہ اس گندے اپارٹمنٹ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کے لیے شاپنگ کر رکھی ہے میں نے، آنیہ کے کانوں میں سکندر کے الفاظ گونجنے لگے۔ شاپنگ تو دور کی بات تھی، اپارٹمنٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کوئی مہینوں سے یہاں کا نہ ہو۔
ابھی وہ حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اپنے بالوں پر کسی کی سخت گرفت محسوس کرتے اس کی زوردار چیخ نکلی، ویلکم ٹو دا ہیل۔ سکندر نے اسے اس کے بالوں سے کھینچ کر اس کے کان کے برابر آ کر سرگوشی کی۔ خوف و دہشت کی وجہ سے آنیا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ اسے اپنے کیے گئے فیصلے پر افسوس ہونے لگا تھا۔ کہا تھا نا میں نے، اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سکندر نے اپنی گرفت آنیا کے بالوں اور زیادہ مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ دروازے پر ناک ہونے کی آواز سن کر کوثر شاہ جو کہ واش روم سے نکل رہی تھی، گھڑی پر ایک نظر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کے باہر زنین کو کھڑا دیکھ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ چاچی، بات کرنی ہے آپ سے، ذرا 2 منٹ، زنین نے کہا اور ڈائننگ ٹیبل پر کی جانب بڑھ گیا۔ کوثر شاہ بنا کوئی جواب دیے اس کے پیچھے چلی آئی۔ چاچی، وہ پتہ نہیں مجھے یہ سب کہنا چاہیے کہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے جب تک ان دونوں کے معاملات حل نہیں ہو جاتے آپ کو آنیا کے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا۔ زنین نے نظریں جھکائے کہا، اور وہ کیوں؟ کوثر شاہ کے چہرے پر ایک دم سختی اتر آئی۔ وہ ان دونوں کے آپس کے معاملات تھوڑے ٹھیک نہیں، ایسے میں کوئی بڑا ہو سمجھانے کے لیے تو اچھا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ زنین کو لگا تھا کوثر شاہ اس کی بات سمجھیں گی تبھی ان سے اپنی الجھن بانٹنے لگا۔ وہ اس کا شوہر ہے، اسے جس حال میں رکھے، جیسے چاہے منائے یا اسے ناراض رکھے، وہ اپنے شوہر کو سمجھے نہ سمجھے، اچھی زندگی گزارے یا ناشکری میں، یہ ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے۔ اس میں بولنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اور خاص کر تم کون ہوتے ہو اس کی فکر کرنے والے؟ وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اجازت سے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے ہی وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اتنا دور رہے ہیں، اتنی دوریاں آ گئی جس کی وجہ سے، اور اب میں ان دونوں کے بیچ کباب میں ہڈی بن جاؤں؟ تھوڑا تو خوف خدا رکھو۔ کوثر شاہ زنین کو سنا کر پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زنین افسوس بھری نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ روحان نے عرشیہ کو کسی گہری سوچ میں محو پا کر پوچھا۔ جی کچھ نہیں۔ روحان کی بات سنتے ہی عرشیہ پہلے تو بری طرح چونکی اور پھر صاف مکر گئی۔ کچھ تو ہے، چلو جلدی سے بتاؤ، روحان نے عرشیہ کی جانب کڑوٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے قابل نہیں، عرشیہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ روحان اس کی بات سنتے ہی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنا سب گھر میں ہو گیا، مسلسل کئی دنوں سے گھر میں ایک کے بعد ایک مسئلے آ رہے ہیں، اور ایک میں ہوں، بجائے اس کے کہ میں آپ کا ساتھ دوں، آپ کی مشکلات حل کروں، میں الٹا آپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ کبھی ڈر جاتی ہوں، کبھی بیمار تو کبھی بے ہوش، آئے دن میری وجہ سے سب پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عرشیہ کی آنکھیں آنسو بہانے لگ گئی تھی۔ ارے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ روحان عرشیہ کو روتا دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ کسی کے کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا کیا؟ میں شاید ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو گھر بار کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں۔ مجھے تو خود آئے دن کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ آپ کو بھی میں کتنا تنگ کرتی ہوں۔ عرشیہ بہت شرمندہ تھی، اس کی شرمندگی اس کی آنکھوں اور لہجے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر کوئی الگ ہوتا ہے، ہر کسی کے زندگی میں آنے والے حالات اور واقعات الگ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ مکمل خوش ہے یا غمگین۔ زندگی اچھے برے حالات اور لمحات کا مجموعہ ہے، کچھ پل کی خوشی ہے، کچھ پل کی غمی، کچھ پل آسان تو کچھ پل آزمائش۔ اگر ایسا نہ ہو تو زندگی کتنی بور ہو جائے۔ روحان اپنے مخصوص انداز میں عرشیہ کو ٹہر کر سمجھا رہا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ہوا کیا ہے ایسا؟ روحان نے سوال کیا۔ سچ میں نا کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کچھ ایسا ہوا ہے، بس آج آنیا کے ساتھ جو بھی ہوا اس وقت مجھے احساس ہوا میں تو گھر کے کسی بھی معاملے میں شامل نہیں ہوتی۔ حالانکہ آنیا میری بھی دوست ہے، لیکن میں کبھی اپنے آپ سے نکلی ہی نہیں کہ اس کی جانب یا کسی اور کی جانب توجہ دیتی۔ بس ہمیشہ سبھی میرے ارد گرد رہتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا خیال رکھنے کا سوچا تک نہیں۔ عرشیہ نظریں بالکل جھکائے اپنی بات روانی سے بولتی چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم دور ہو تو آج سے قریب ہو جاؤ۔
اگر تم کسی کا خیال رکھنا چاہتی ہو، گھلنا ملنا چاہتی ہو، تو بس اب سے یہ سب بھی شروع کر دو۔ اس میں خود کو ہلکان کرنے والی کیا بات ہے؟ بس ایک بات کا دھیان رکھنا، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی صحت، اپنی ذہنی حالت، اپنے جذبات کو نقصان نہ پہنچنے دینا۔ باقی یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ تم اپنے ڈر پر قابو پا کر سب سے گھلو ملو، مجھے بہت خوشی ہوگی، لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ تم اس طرح پیچھے رہتی ہو تو مجھے برا لگتا ہے۔ مجھے اس طرح بھی تم سے کوئی شکایت نہیں، نہ ہی گھر میں کسی اور کو ہے، بس تم خود کو پریشان مت کرو۔ رہی بات آنیا کی تو یار اس کے لیے دعا کرو۔ جب سے وہ گئی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ملا، پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے واپس لے آؤں۔ روحان کا ذہن ایک بار پھر آنیا کی جانب لگ گیا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوئیں، آنیا سمجھدار لڑکی ہے، انشاءاللہ وہ اچھے سے تمام معاملات کو حل کر لے گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے سکندر اچھا نہیں لگتا، عرشیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ روحان نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے اسے دیکھ کر عجیب لگتا ہے، عرشیہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر ہے نا، اس لیے تمہیں ایسا لگتا ہو۔ روحان نے عرشیہ کو سمجھاتے ہوئے اپنے دل کو بھی یہی تسلی دی۔ ہو سکتا ہے، عرشیہ نے جواب میں بس اتنا کہا۔ سکندر، مجھے درد ہو رہا ہے، آنیا نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تھوڑا انتظار کرو میری جان، سکندر نے یہ کہہ کر اسے بالوں سے کھینچا اور گھر کے اندر لے آیا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آنیا چیخنے لگی، لیکن آنیا کی چیخوں کا اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا کہا تھا تم نے؟ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ ہاں ہاں ہاں، سکندر نے آنیا کو زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ کوئی ذہنی مریض سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا سکندر؟ کیا کر رہے ہو یہ؟ آنیا بھی اب غصے سے بولی۔ نہ میری جان، غصہ نہیں، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور فی الحال میں چاہتا ہوں تم اپنے پورے ہوش و حواس میں رہ کر ایک ایک اذیت کی گواہ بنو جو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ سکندر نے آنیا کا منہ اپنے ہاتھ سے کس کر پکڑ کر کہا۔ اس کے چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والا سکندر تو ابھی اس وقت کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا جسے دیکھ کر عجیب وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آنیا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت، سکندر نے بنا کچھ سوچے جواب دیا۔ سکندر کے الفاظ آنیا کے کانوں میں تیر کی طرح چبھے۔ ہاں ہاں ہاں، مذاق کر رہا ہوں، تمہیں مار کر کیا ملے گا مجھے؟ سکندر عجیب سے انداز میں بار بار ہنس رہا تھا۔ دیکھو بات بہت سمپل ہے، جو چیز میری نہیں تو وہ کسی کی بھی نہیں۔ تمہاری بدتمیزیوں نے میرا دل تمہاری جانب سے اچاٹ کر دیا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے پہلے بھی تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن چونکہ تم میرے نام کے ساتھ بند گئی تھی تو میری تھی، میری ملکیت تھی۔ سکندر آنیا کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، آنیا نے اس کی بات کو کاٹا۔ چٹاخ، میں جب بات کر رہا ہوں تو اسے کاٹو مت، سکندر نے ایک زوردار تھپڑ آنیا کے گال پر مار کر غصے سے کہا۔ تو میں کہا تھا؟ ہاں، میں نے آج تک خود سے منسوب کسی بھی چیز کو خود سے دور نہیں کیا، اب چاہے وہ میرا کوئی پیٹ ہو یا کھلونا، مجھے خود سے جڑی ہر چیز جنون کی حد تک عزیز ہے۔ اور مائی ڈیئر وائف، اس طرح تم بھی مجھے بہت عزیز ہو۔ اب چونکہ تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو اور مجھے بھی اب تم میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، تو میرے خیال سے تمہیں چلتا کرنا چاہیے۔ سکندر کے چہرے پر وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، میرا جن چیزوں سے دل بھر جاتا ہے نا، میں انہیں اسٹور روم میں اپنے کیبنٹ میں بند کر کے رکھ لیتا ہوں، کسی کو دیتا نہیں ہوں۔ تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، بڑے مزے کا ہے۔ ایک بار امی نے میرے کچھ کھلونے پیک کیے کہ انہیں صدقہ یا عطیہ کر دیں گے کسی ادارے کو، وہاں امریکہ میں یہ عام بات ہے۔ لیکن میں ٹھہرا اپنی چیزوں کا عاشق، میں نے صاف منع کیا، لیکن امی نہ مانی، الٹا مجھے ڈانٹ دیا۔ جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ ہاں ہاں ہاں، سکندر نے بات ادھوری چھوڑ کر زوردار کہکا لگایا۔ میں نے ان سب کھلونوں کو برباد کر دیا، انہیں کسی دوسرے کے کھیلنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا۔ آخر وہ میرے کھلونے تھے، کوئی اور ان سے کیسے کھیل لیتا؟ میں نے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی تار کاٹ دی، کسی کے چہرے کو بری طرح بگاڑ دیا، اور پھر سکون سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو میری جان، جو میرا نہیں پھر وہ کسی کا بھی نہیں۔
یہ کہتے ہی سکندر آنیہ کی جانب بڑھا، سختی سے اس کے ہاتھ پکڑتے اس نے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ اس کے بعد ایک تھپڑ سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ جب جب اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتی، وہ ظالم شخص اس کے ہاتھ پر وار کرتا۔ ایک اذیت تھی جو اس معصوم جان پر اس رات گزری، ایک قیامت تھی جو برپا ہوئی تھی۔ مسلسل کسی چیز سے مارنے کی آواز، آنیہ کے چیخنے کی آواز بار بار آتی رہی، اور رات اس کی گواہ بنی، چپ چاپ دیکھتی رہی۔ اس کے جسم پر ظلم ہوا تھا، اس کی روح کو زخمی کیا گیا تھا، اس کی ذات کو چھلنی کر دیا گیا تھا۔ ہر طرح سے اس لڑکی پر ظلم ہوا تھا، ایسا ظلم کہ دیکھنے والا دیکھ نہ سکے، پر وہ لڑکی اپنے اوپر سہ رہی تھی۔ جب ظالم ظلم کر کے تھک گیا تو کچھ پل سانس لینے کے لیے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ آنیہ بیچاری نڈھال سی پڑی ہوئی تھی، اس کے سر کے بال بری طرح سے کھنچے ہوئے تھے، چہرے پر جگہ جگہ نیل تھے، ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں پر بھی نیل کے نشان تھے، پیروں پر، پیٹ پر، کندھوں پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ شاید اس کی کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی ذرا سی بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے خیال سے اتنا بہت ہے، اب میں تھک گیا ہوں، اور ہاں، یہ لو طلاق کے کاغذات، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کچھ کاغذات اس نیم مردہ وجود پر پھینک کر وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ اذان کی آواز سے آنیہ کو احساس ہوا کہ صبح ہو گئی ہے۔ بس آخری چیز جو اس نے سنی وہ اذان تھی، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اذیت ہی اذیت تھی، ظلم ہی ظلم تھا، مظلومیت کی حد تھی، سفاکیت عروج پر تھی، نہ کوئی رحم تھا نہ ہی کوئی خیال۔ رات بھر سسکیوں اور آہوں کا شکار وجود اب بے حس بے حرکت پڑا تھا، اور کسی اپنے کو خبر تک نہ تھی۔ آنیہ کی حالت سے انجان تقریباً سب لوگ ہی آہستہ آہستہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ عام دنوں کی طرح فجر کی نماز کے بعد ماحول میں ایک افراتفری پھیل گئی۔ کوئی آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا تو کوئی ناشتے کی تیاری میں کچن میں مصروف تھا، تو کسی کو یونیورسٹی جانا تھا۔ سب ہی آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈائننگ ایریا میں آ موجود ہوئے تھے۔ زنین بھائی نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر میں درد ہے، حریم نے کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، میری بچی کو اس لڑکے کی ہائے سے بچانا۔ کوثر شاہ نے حریم کی بات سن کر دل ہی دل میں دعا کی۔ رکو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ زاویار ایک دم اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھنے لگا۔ رہنے دے بھائی، واقعی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تھوڑی دیر سو کر اٹھیں گے تو بہتر محسوس کریں گے۔ حریم نے زاویار کو روکا۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ زاویار زنین کی محبت سے انجان ہے، فی الحال نہیں چاہتی تھی کہ زاویار زنین کی وہ حالت دیکھے۔ حریم کہ اس طرح اسے روکنے پر زاویار چند سیکنڈز کے لیے حریم کو دیکھنے لگا اور واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پریشے اور عرشیہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ سب ہی تقریباً خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ آنیہ سے بات ہوئی امی؟ روحان نے ماحول میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ ہاں بس ابھی کروں گی، کوثر شاہ نے ایک دم جواب دیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے کل رات سے لے کر ابھی تک ایک بات بھی اس کی خیریت نہیں پوچھی؟ روحان نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا شوہر کے ساتھ ہے، خیریت سے ہی ہوگی۔ اچھا نہیں لگتا اس طرح فون کرنا، ابھی ناشتے کے بعد کر لوں گی۔ کسی غیر کے ساتھ یا اکیلی تھوڑی ہے جو مجھے فکر ہوتی۔ کوثر شاہ ناشتہ کرتے پورے فخر سے کہہ رہی تھی۔ آپ یہی پوچھ لیتی کہ وہ دونوں خیر سے گھر پہنچ گئے کہ نہیں۔ تم پوچھ لیتے، تم بھی تو بھائی ہو، اپنی امی سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ ظفر شاہ نے روحان کو سب کے سامنے ڈانٹا۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا۔ غالباً ایسا ہے تو مجھے اسے روک ہی لینا چاہیے تھا۔ اللہ کرے وہ آگے خوش رہے بس۔ روحان کو پتہ نہیں کیوں ایک دم طیش آنے لگا تھا۔ رات سے ہی اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہی گھبراہٹ شاید غصے کی صورت میں باہر آ رہی تھی۔ وہ اپنا ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ناشتہ تو کر لیتے۔ کوثر شاہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اللہ جانے اس لڑکے کو بھی کیا ہو گیا ہے، اچھا خاصا ٹھیک تھا، جب سے شادی ہوئی ہے بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں ان کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اشیا کچھ دیر تو ان کی باتیں سنتی رہی، پھر وہ بھی اٹھ کر یہ کہتے ہوئے روحان کے پیچھے چلی گئی۔ زاویار نے چاہا کہ روحان کو روک لے، لیکن پھر اس نے ان سب کے بیچ میں نہ آنے کا فیصلہ کرتے خود کو روک لیا۔ تمہیں آج یونیورسٹی جانا ہے؟ زاویار نے حریم سے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، حریم نے صاف انکار کیا۔
یہ کیا بات ہوئی؟ پریشا نے حریم کی بات سن کر ایک دم کہا۔ میرا دل نہیں۔ حریم نے یہ کہہ کر منہ جھکا لیا۔ بالکل نہیں، تم جاؤ گی یونیورسٹی۔ ڈر کر منہ چھپانا چاہتی ہو؟ زاویہ نے سیریس انداز میں کہا۔ ایسی بات نہیں، تھوڑے دن بعد چلی جاؤں گی۔ ابھی بات نئی نہیں ہے، سب لوگ باتیں بنائیں گے، میں لوگوں کی باتوں کا مرکز نہیں بننا چاہتی۔ حریم مزید شرمندہ ہوئی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ غلط ہوا بھی نہیں۔ لوگوں کی فکر کرو گی اور ماضی میں ہوئے واقعات کے زیر اثر رہو گی تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی گڑیا۔ چلو شاباش، میں جا رہا ہوں آفس، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، زاویہ نے بہت پیار سے کہا اور واپس ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی، اب گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤ گی کیا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے؟ پریشا نے بھی حریم کی جانب جھک کر اسے بہت آہستہ سے کہا اور پھر ناشتہ کرنے لگ گئی۔ زنین جنگل کے بیچوں بیچ وہ سفید رنگ کے کرتے پجامے میں ملبوس کھڑا تھا جب اسے کسی کی بہت نازک سی آواز آئی جو اس کا نام پکار رہی تھی۔ زنین نے چاروں جانب مڑ کر دیکھا پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ زنین، پھر سے آواز آئی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے اور گہرے جنگل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر جا رہا تھا آہستہ آہستہ اندھیرا بھی چھٹتا جا رہا تھا، آس پاس چھائی دھند بھی آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ زنین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ مجھے تم نہیں جانتے؟ پھر سے آواز آئی۔ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، زنین نے نظریں ہر طرف دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اداس ہے، روحان سی آواز میں کسی نے کہا۔ کون؟ زنین نے پوچھا۔ وہی جس کا خیال تمہارے ذہن میں ابھی ابھی آیا ہے میری بات سن کر۔ تمہارا دل جانتا ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ ایک سایہ سا زنین کو درخت کے اوپر بیٹھا ہوا محسوس ہوا تو وہ اس درخت کی جانب بڑھنے لگا، البتہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر سر اٹھانے لگا تھا کیونکہ واقعی اس نے اس کی بات سن کر کسی کے بارے میں سوچا تھا اور وہ شخص کوئی اور نہیں آنیا تھی۔ ابھی وہ آہستہ آہستہ اس سائے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اسے اسی درخت کے تنے کے ساتھ آنیا بیٹھی ہوئی دکھی۔ آنیا کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا کیونکہ وہ بری طرح زخمی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ زنین کے منہ سے ایک دم نکلا۔ وہ بھاگ کر اس کی جانب جانا چاہتا تھا لیکن اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ مجھے بچا لو زنین، آنیا نے روتے ہوئے کہا۔ آنیا کی یہ حالت دیکھ زنین کو اپنے دل میں عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا میں نے تمہیں بتایا کہ تمہاری ماں کیسے مری تھی؟ زنین کے کان کے پاس آ کر کسی نے کہا تو زنین نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اب کیا کرو گے تم؟ جانتے ہو تمہاری ماں کی رضامندی سے ہوئی تھی یہ شادی، اگر وہ ہاں نہ کرتی تو یہ شادی کبھی نہیں ہوتی۔ زنین کے بالکل پیچھے وہ خوفناک چہرہ لیے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ مری کیسے تھی؟ کیا تم نے انہیں مارا؟ زنین اپنے ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا لیکن اس کے ہاتھ بھی بالکل برف کی طرح جم گئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، انہیں تم نے مارا۔ عجیب وحشت اپنے چہرے پر لیے وہ آنکھوں کو اور پھاڑ کر بولی۔ میں نے کیسے؟ میں تو اس وقت خود تمہاری وجہ سے موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، زنین نے طیش میں آ کر کہا۔ وہ جان گئی تھی تمہاری محبت کے بارے میں، وہ تمہارے دکھ میں مری۔ ہاں، میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا بھروسہ، اس کا صبر مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، زنین نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ زنین، مجھے بچا لو، زنین، آنیا کی درد بھری آواز ایک دم پورے جنگل میں گونجنے لگی تھی۔ تبھی اس کی آنکھ جھٹکے سے کھل گئی، وہ پسینے سے شرابور پورے کمرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب نہیں حقیقت ہو۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ روحان بھائی، اس نے روحان کا دروازہ ناک کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا زنین؟ روحان نے دروازہ کھولتے ہی زنین کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، آنیا کے گھر چلیں جلدی، زنین نے بنا کوئی پرواہ کیے کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ عرشیہ بھی اب کمرے سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں خیر ہے، میں اکیلے نہیں جا سکتا، چلیں پلیز۔ زنین کو اس وقت کسی کی فکر نہیں تھی، اسے بس آنیا کو ایک بار صحیح سلامت دیکھنا تھا۔ میں تو آفس کے لیے نکل رہا تھا، چلو چلتے ہیں۔ روحان اس کے اڑے رنگ دیکھ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، تبھی اس کی بات مان گیا۔ بھائی جان کہاں ہیں؟ روحان سے
پوچھتے ہوئے وہ بنا اس کا جواب کا انتظار کیے زاویار کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ نہیں ہے گھر پر، حریم کو یونیورسٹی چھوڑتا ہوا آفس جائے گا، کہہ رہا تھا آج اسے ضروری کام ہے، اسی بٹ کے معاملے میں کچھ اہم پیش رفت نظر آئی ہے، اسے اس کا کام کرنے دو، ہم دونوں ہی چلتے ہیں۔ روحان یہ کہہ کر اندر کمرے میں گیا اور اپنی کار کی چابی جلدی سے اٹھا کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ یونیورسٹی میں وہ جیسے ہی داخل ہوئی اس کے ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگ اسی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کچھ لڑکیاں تو فوراً ہی اس کے پاس آ کر اس کی خیریت پوچھنے لگی اور کچھ سوالیہ نظریں اٹھائے اسے دیکھتے رہے۔ ظاہر تھا اس کی غیر موجودگی میں ایک ایک کو پولیس کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو وہ سب ہی اس روز ہوئے اور اس کے بعد ہوئے حادثے سے باخبر تھے۔ تو تم نے شادی کر لی؟ رش میں شفق کی آواز الگ ہی گونجی۔ حریم نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور سیدھی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے تو اسی دن شک ہو گیا تھا تم دونوں پر، جب اورحان نے پورے ڈپارٹمنٹ کو یہاں کھڑا ہو کر دھمکایا تھا کہ ضرور تم دونوں کے بیچ کوئی چکر چل رہا ہے۔ آخر جو لڑکا کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا وہ کیسے کسی لڑکی کے لیے ایسے چیخ سکتا ہے؟ حریم نے کچھ دیر کے لیے بنا مڑے رک کر اس کی بات سنی اور پھر اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چاہتی تو اسے جواب دے سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، تبھی اس نے اس کی جانب کان نہیں دھرے۔ کہیں واقعی تم دونوں نے بھاگ کر تو شادی نہیں کر لی؟ شفق کے منہ سے نکلے اس جملے نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ کیونکہ ہم میں سے کسی کو تمہارے پہلے سے ہوئے نکاح کا علم نہیں۔ اگر پہلے تم دونوں کا نکاح ہوا ہوتا تو ہم میں سے کسی کو تو پتہ چلتا۔ شفق کے منہ سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سر سے پیر تک جلی کھڑی ہے۔ حریم نے اسے جواب دینے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ اورحان کو دیکھ ایک دم چپ ہو گئی۔ اور ہم تمہیں کیوں بتائیں اپنے ذاتی معاملات؟ اورحان کی گرجدار آواز نے تمام شور شرابے کو پل بھر میں ہی مکمل خاموشی میں تبدیل کر دیا تھا۔ حریم نے کچھ پل کے لیے اورحان کو دیکھا اور نظریں جھکا کر اپنے کلاس میں چلی گئی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس خیریت لے رہی تھی۔ شفق ایک دم گھبرا کر بولی۔ اسے خیریت تو نہیں کہتے۔ اورحان کا لہجہ بے انتہا سخت تھا۔ شفق کی جان تو حلق میں ہی آ گئی تھی۔ یار دوست ہے وہ میری، تھوڑا بہت چھیڑنا میرا حق ہے، تم کیا لڑکیوں کی باتوں میں پڑ رہے ہو؟ شفق کھسیانی ہو کر بولی۔ تو دوست کی مدد کیوں نہیں کی تم نے جب وہ لوگ اسے کڈنیپ کر کے لے جا رہے تھے؟ اورحان اپنے لہجے کی سختی برقرار رکھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں تھی وہاں۔ شفق ایک دم گھبرائی۔ تم تھی، میں نے تمہیں خود دیکھا تھا۔ خیر، اب آئندہ ہمارے معاملات کو یوں سب کے سامنے یا اکیلے ڈسکس کیا تو یہ مت بھولنا کہ میں کون ہوں۔ یونیورسٹی کے ماحول کو خراب کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو پھر مجھ سے کوئی اچھے کی امید نہ رکھے۔ اورحان جو کہ شفق کی حرکتوں سے واقف تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شفق ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھے گی، تبھی خاص طور پر اس کی جانب دیکھ کر سنا کر چلا گیا۔ اورحان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، شفق نے اورحان کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، مجھے ضروری کام ہے، میں ڈین کے آفس جا رہا ہوں، اورحان نے جواب دیا۔ اچھا تو کلاس کے بعد سن لینا، بس 5 منٹ کا کام ہے اور کچھ نہیں، شفق نے بہت معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر اورحان آفس کی جانب چلا گیا، جبکہ شفق اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچھ بات تو ضرور ہے، یہ دونوں اب اگر شادی شدہ ہیں تو ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اور یونیورسٹی آ کر بھی دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ہو نہ ہو کچھ تو ہے ان دونوں کے بیچ جو میرے راستہ آسان کرے گا۔ اتنے سالوں میں تمہارے پیچھے پڑی ہوں اورحان، تمہیں یوں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی، کم سے کم بنا کوشش کیے تو بالکل نہیں، شفق نے زیر لب کہا اور پھر اپنی کلاس کے لیے چلی گئی۔ آنیہ کے فلیٹ کے باہر آ کر زنین نے فوراً ہی ڈور بیل بجائی۔ روحان اس کی بے چینی کو دیکھ حیرت میں تھا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ، جب کئی دفعہ بیل بجانے پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو زنین نے دروازے کو ناک کیا۔ ناک کرتے ہی دروازہ ایک دم کھلتا چلا گیا، شاید دروازہ بند ہی نہیں تھا۔ روحان اور زنین نے ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیونکہ یہ عجیب چیز تھی۔ پہلے تو کوئی اندر سے بیل کا جواب نہیں دے رہا تھا، اس پر دروازہ کھلا ہوا ہونا، ان دونوں کے دل خوف زدہ ہونے لگے۔ آنیہ، سکندر، روحان نے گھر میں داخل ہوتے آواز لگائی۔
گھر میں دھول مٹی جالے دیکھ روحان کو اور زیادہ عجیب سا لگنے لگا، لیکن زمین پر جمی مٹی میں پیروں کے نشان تھے۔ ان نشانوں کا پیچھا کرتے وہ دونوں ایک کمرے تک چلے گئے۔ آس پاس چیزیں زمین پر گری ہوئی تھی، بہت سی چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایک بات صاف تھی کہ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ گزشتہ رات کوئی حادثہ تو ضرور رونما ہوا ہے۔ اندر دو اور کمرے تھے۔ ایک کمرے کے آگے مٹی پر کسی کے چلنے کے نشان نہیں تھے، جبکہ دوسرے کمرے کے آگے کافی ساری مٹی ہٹی ہوئی تھی۔ آنیہ، سکندر، روحان نے ایک بار پھر ان دونوں کا نام پکارا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پوری دنیا ہی تھم گئی تھی، زبان حرکت سے قاصر ہو گئی۔ آنیہ! زنین ایک دم آنیہ کی جانب چیختے ہوئے بھاگا، جبکہ روحان جہاں کھڑا تھا وہیں کے وہیں کھڑا رہ گیا۔ آنیہ زمین پر بری طرح زخمی پڑی تھی۔ زنین نے اس کے سر کو پکڑ کر بہت احتیاط سے اپنی گود میں لٹایا اور اس کے گال پر ہاتھ مار کر اس کو ہوش میں لانے لگا۔ آنیہ! آنیہ! وہ حلق کے بل چلا کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آنیہ اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ؟ زنین اس کی نبض چیک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ پاگلوں کی طرح اسے اٹھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ روحان نے پورے کمرے پر نظر گھمائی، سکندر وہاں کہیں موجود نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آنیہ کے پاس پڑے کاغذات کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کاغذ کو اس نے جیسے ہی اٹھایا، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ زنین آنیہ کی حالت دیکھ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ شاید اتنی تکلیف تو اسے تب نہیں ہوئی تھی جب اس کے سر پر حملہ ہوا تھا۔ زنین بے بسی سے چلایا، ملال ہی ملال تھا، افسوس ہی افسوس تھا۔ زنین کی چیخ اسے واپس ہوش کی دنیا میں لائی۔ اس نے طلاق نامے کو اپنے جیب میں ڈالا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بیڈ سے چادر کھینچ کر اٹھائی اور آنیہ کے گرد لپیٹنے لگا۔ زنین، اس وقت آنیہ کو ہمارے آنسوں کی نہیں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے۔ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ سنبھالو خود کو۔ زنین، جو کہ آنیہ کو کس کر خود سے لگائے رو رہا تھا، اس کی حالت دیکھ روحان نے اس سے کہا۔ زنین نے ایک نظر روحان کے بھیگے چہرے کو دیکھا اور فوراً ہی چادر کا دوسرا سرا لے کر آنیہ کے گرد اچھے سے لپیٹ دیا۔ چادر میں لپیٹتے ہی ان دونوں نے آنیہ کو اٹھایا اور فلیٹ سے باہر چلے آئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ آنیہ کو ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے حوالے کر کے اب وہ دونوں باہر انتظار کرنے لگے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ کافی ٹرومیٹک تھی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آنیہ کے ساتھ یہ ہوگا۔ خیر، آپ لوگ بھی اپنی رائے لازمی کومنٹ سیکشن میں دیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ والی ایپیسوڈ۔ تو پھر ملتے ہیں ہم نئی ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔